أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب. ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کا جو سلسلہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 79 سے شروع کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے یعنی قرآن کریم، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کچھ ان کے پاس تھا، یعنی جو کچھ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور شان کی وہی کچھ قرآن میں بھی موجود ہے. قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف مدد کی طلب کیا کرتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے یہودی کافروں کے ساتھ جب جہاد کرتے تھے تو یوں دعا مانگا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الأمی، اے اللہ ہمیں کامیابی دے، فتح عطا فرما اور ہماری مدد فرما. وسیلہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول ہوتے ہیں، مقبول بارگاہ خداوندی، ان کے وسیلے سے مدد مانگنا جائز ہے، اور ان کا وسیلہ سے اگر کوئی مدد مانگی جائے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ پاک قبول فرماتا ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کا حوالہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کفار جو ہیں ان کے وسیلہ سے دعائیں مانگتے تھے. فلما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا ما عرفوا کفروا بھی، جسے وہ پہچانتے ہیں اس کا انکار کر بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں، پھر بھی منکر ہو گئے. ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یوں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یعنی اپنے بیٹوں کو جیسے جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یقین کے ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، مگر پھر بھی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے سودا، کتنی بری ہے خریداری انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اس بات پر کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ پاک نے نازل فرمایا. یعنی جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، وحی نازل فرمائی، اس کے منکر ہو گئے، انکار کر بیٹھے. بغیاً، اس حسد میں، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہی نازل فرمائے. یعنی دراصل جو کفار تھے وہ جانتے تھے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کا چرچا شہرہ بھی تھا، یہی یہودی کو ذکر کیا کرتے تھے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ وہ
بنی اسرائیل سے آئیں، مگر نبی پاک علیہ السلام بنو اسماعیل سے آئے، اور اللہ پاک کی یہ منشا تھی حضور علیہ السلام کو بنو اسماعیل سے بھیجا، اس لیے وہ اس حسد کی وجہ سے کافر بن گیا کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کے حقدار ہوئے، اور للکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ذلت والے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ایسا عذاب جو سخت ہو، ذلت والا اور ہمیشہ کا ہو، تو وہ عذاب صرف کافروں کے لیے ہے۔ مومنوں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ ایک حد تک، ایک مقرر ٹائم تک اللہ ان کے گناہوں کی سزا دے گا، پھر ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ مومن بالآخر جنت میں داخل ہوگا، کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلے گا، دوزخ میں رہے گا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، آیت نمبر 79 پڑھی ہے خاص کر، کہ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام کا چارگاہ گیان شہرا تھا، نبی آخر زمان کا جلوہ ہوگا، تشریف لائیں گے، دنیا میں آئیں گے، اس لیے کافر ان کے وسیلے سے رب العالمین سے مدد کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں بظاہر جانے سے پہلے بھی ایک شہرت اور مقام رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو جن کو بھی بھیجا ہے دنیا میں، ان کو یہی فرمایا تھا کہ اپنی امتوں کو سمجھا دینا کہ جب نبی آخر زمان آئے تو ان کا کلمہ پڑھیں اور ان کی غلامی اختیار کریں، اور حتیٰ کہ خود انبیاء کے لیے بھی یہی تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے نبی آخر زمان جلوہ گر ہو جائے تو تم نے بھی ان کو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔